لله وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأتقياء وأصحاب الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه إلى العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ حضرت یوسف علیہ السلام کے تذکرہ میں اب تیسرے پیرائے میں بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، پہلے تو اپنے بھائیوں کو یہ نہیں بتایا تھا اپنا تعارف، اور وہ ایک حاجت مند کی صورت میں ان کے پاس آئے، اور جب ایک نئے عنوان اور طوریہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، تو اس کو تو بتا دیا ساری بات، لیکن بھائی جو تھے ان کو واپس بھیج دیا. تو اب جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پھر جب بھائی آئے، باپ نے پھر کہا، پہلے تو گئے تھے وہ غلہ لینے کے لیے، دوسرے وہ آئے تھے اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر، اب یہ تیسرا موقع ہے کہ بنیامین تو یوسف علیہ السلام کے پاس رہ گیا تھا، اب والد نے کہا کہ جاؤ اب تلاش کرو. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے سے امید لگائے ہوئے تھے کہ یوسف بھی آئے گا، بنیامین بھی آئے گا، اور تیسرا جو رہ گیا تھا کہ میں اب یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ والد نہ کہے یا میری موت یہاں نہ آ جائے، میں اب کیا منہ دکھاؤں، تو وہ بھی آئے گا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اب ان کو کہا کہ جاؤ اب تم تلاش کرو. یوسف کو بھی، اس کے بھائی کو بھی، اور تیسرے کو بھی، جاؤ اللہ تعالیٰ مدد کرے. تو اس قسم کے یہ تفصیلات جو ہیں وہ پہلے گزارش ہو چکی ہیں. اب جب بات کھل گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس واقعہ کو اس تیسرے مسئلے پر فرماتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد یہ بات کھل گئی اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو بتا دیا
کہ میں وہ ہوں. تو اب ایک کنبہ اکٹھا ہو گیا, ایک پورا ماحول. جب حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے انہوں نے دیکھا, پہلے تو ایک عزیز مصر کی نظر دیکھتے رہے, جس طرح ایک حاجت مند کسی بڑے آدمی کے پاس یا بڑے دربار میں یا بڑی سرکار میں آتا ہے, اس طرح. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم نے پہلے یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ بھی یہ کیا, اب وہ کہنے لگے اپنے جی میں کہ ہیں ان کو ہمارے گھر کے معاملات کا پتہ کیسے چل گیا, یہ تو ہمارے اپنے. تو پھر وہ گزرے ہوئے عہد میں خود ڈوب گئے. تو خیال کیا کہ کیا تم ہی یوسف ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہہ دیا کہ ہاں میں وہی ہوں, اور یہ میرا بھائی ہے, ہمارا بھائی بنیامین ہے, یہ بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. تو اب اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا یہ مظاہرہ تھا کہ وہ جو چاہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس مقام سے جہاں ان کو کنویں میں گرایا گیا تھا, وہاں سے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اس مقام پر لے آئے. اور ہم حضرت یوسف علیہ السلام جن سے ہم نے حسد کیا تھا, جن سے ہماری ذہنی دشمنی پیدا ہو گئی تھی, اس کے ہی پاس جس کے ساتھ ہم حسد کر رہے تھے, اسی کے پاس اللہ تعالیٰ ہمیں محتاج کر کے لے آئے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے جلال کا اظہار ہے. اس مقام پر یہ آیتیں بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے اسی وقت کہا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کرا لیا کیا وہ ہیں, تو انہوں نے اسی وقت کہا اللہ خدا کی قسم لقد آثرک اللہ علینا, بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے چن لیا اور تجھے ترجیح دی, ہم پر بڑھایا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ, اور ہم بے شک خطا کار تھے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جرم تو بڑا کیا تھا کہ اپنے باپ پر بیٹے بلکہ بیٹوں کی جدائی کا بوجھ ڈالا. جدائی کے ساتھ ساتھ باپ پر مسلسل اس دکھ میں اور درد میں حملے ہوتے رہے, یہاں تک کہ ان کی نظر تک چلی گئی یا نظر کمزور ہو گئی اور پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اتنے مارکوں سے یہ گزارا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ان بھائیوں کی بات, ان کا مطلب کیا تھا, ان کا یہ تھا کہ یوسف والد کے پاس نہ رہے تاکہ والد کی زیادہ محبت اور والد کی زیادہ توجہ اس کی طرف نہ ہو. اسی حسد میں ان کی یہ کوشش تھی کہ یہ والد کے پاس نہ رہے. اور اب جو غرض تھی وہ کیا تھی کہ والد کے پاس نہ رہے, کیا مطلب کوئی سالوں کے لیے نہ رہے, نہ, ان کی تو کوشش تھی کہ یوسف والد کے پاس اب رہے ہی نہ, پتہ کٹ جائے. یہ تو علم الہی میں تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ ملائے گا, لیکن بھائیوں کی کوشش کیا تھی, ذرا غور کریں. ان کی تو کوشش یہ تھی نا کہ یہ بالکل ہی چلا جائے. تو بھائی اپنے اس برائی میں اور اس بری نیت میں کامیاب ہو سکے, غور کرو, نہیں. تو جب کوئی شخص برائی کا ارادہ کرے یا کچھ لوگ برائی کا ارادہ کریں اور اس میں وہ کامیاب نہ ہو سکے, تو ان پر پکڑ جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا کم. چلو میں اس سے تعلق تو نہیں لیکن ویسے مثال دیتا ہوں. کسی کے یہاں کوئی چور آئے چوری کرنے, بہت بڑی بات ہے چوری کرنا یا ڈاکہ ڈالنا, لیکن کر نہ سکے اور وہیں یا کسی طرح پکڑا جائے تو اس پر مواخذہ جو ہے وہ کم ہوتا ہے یا پورا, اندازہ کیا ہے؟ یہ قیاس کریں نا.
کہ جب بھی کوئی شخص کسی دشمنی کا ارادہ کرے اور وہ دشمنی میں کامیاب نہ ہو سکے تو اس پر معاوضہ کم ہوتا ہے، اور جب وہ دشمنی میں کامیاب ہو جائے تو پھر معاوضہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کام کیا، کام تو کیا بہت برا، لیکن اس میں وہ انجام کے لحاظ سے کامیاب ہو سکے؟ جواب یہی ہوگا، نہیں، کامیاب نہیں ہوئے۔ جب وہ کامیاب نہیں ہوئے اور جب پھر گزرتے حالات پر تبدیلیاں آتی رہیں اور انجام کا جب بات کھل گئی ساری حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں، تو فوراً انہوں نے کہہ دیا اِنَّا كُنَّا ہم خطا کار تھے۔ اب آپ ان کی جو غلطی تھی، جو برائی تھی، اس کا وزن قائم کریں۔ وزن ہے توڑا۔ اگر تو واقعی یوسف علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو جاتے یا باپ کو پھر کبھی مل ہی نہ پاتے تو جو غرض ان کی تھی اس صورت میں پوری ہوتی، اور اس میں وہ زیادہ مجرم تھے بجائے اس کے کہ رستے میں حالات ایسے آئے کہ وہ اپنی مراد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اب ان پر بار کم آئے گا یا زیادہ؟ کم۔ نمبر 2، اس پوری صورت میں 2 کردار ہیں جو قابل نفرت ہے۔ ایک کردار یوسف کے بھائیوں کا کہ بھائی کو کنویں میں ڈالنا اور دشمنی اور اشر کا رسل، اور دوسرا کردار ہے زلیخا کا۔ زلیخا نے بڑی بے حیائی سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دامن میں کھینچنا چاہا، لیکن وہ اپنی برائی میں، بری نیت میں، برے ارادے میں کامیاب ہو سکی نہیں۔ تو جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام وہ تو معصوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے زلیخا کو بھی اس بدکاری سے بچا لیا جس کا اسے قصد کیا تھا۔ اور عملی طور پر وہ زلیخا بدکاری کرنے نہیں پائی۔ تو بعض لوگ جو اس کا ذکر کرتے ہیں کہتے ہیں بدکار عورت، تو بدکار تبھی کہا جا سکتا ہے جب بدکاری وقوع میں آئی ہو۔ جب بدکاری وقوع میں آئی نہیں، اس نے بدکاری کا قصد کیا، اللہ نے اس کو ناکام کیا۔ یوسف علیہ السلام کی معصومیت ظاہر رہی، اللہ نے یوسف کو بچایا، لیکن کیا زلیخا پر بھی یہ فضل نہیں ہو گیا کہ جس برائی کا اس نے ارادہ کیا تھا وہ کر نہ سکی؟ اس لیے اگر وہ برائی کر لیتی تو اس پر جو اس کا بوال تھا برائی کا وہ زیادہ ہوتا، اور اب جب وہ نہیں کر سکی برے ارادے کے باوجود تو یہ اس میں جو مواخذہ ہے، جو خدا کی طرف سے عتاب ہے، وہ پورا ہوگا یا کم ہوگا۔ تو سورہ یوسف میں یہ 2 ہی کردار تھے جن سے عام انسانی فطرت ابا کرتی ہے، انکار کرتی ہے، برا سمجھے، ایک زلیخا کا اور ایک یوسف کے بھائیوں کا۔ اس پوری صورت میں اور کسی کا کردار اتنا نمایاں طور پر نہیں کہ اس سے فطرت انسانی اس کا انکار کرے، ابا کرے اس سے۔ اب میں ایک بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، بہت غور کریں، پھر آپ شاید اس بات کو پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک سوال ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کی صورت رکھی کہ یوسف برادران یوسف، ان کی بہت بری یہ حرکت تھی، بہت بری بات تھی کہ یعقوب علیہ السلام، اور پھر صرف باپ ہی وہ نہیں بلکہ پیغمبر بھی ہیں، ان کو اتنی پریشانی میں ڈالا، یہ وہ کم جرم ہے؟ اپنی طرف سے قصد کیا مستقل جدائی کا، اللہ نے جدائی ہونے نہ دی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیوں کو بھی اپنے اس عمل کے انجام سے بچا لیا یا نہیں؟
اتنے بڑے برے ارادے کے باوجود بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی بچا لیا. زلیخا کو اتنے بڑے برے ارادے کے باوجود یوسف علیہ السلام کی عصمت کا صدقہ یا عصمت کا سایہ زلیخا کو بھی بدکاری سے بچا لیا. تو برے کو برا کہنا یہ تو آسان ہے، لیکن اس کے انجام پر نظر کر کے اس کے وزن کو لانا، یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض ذہنوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کنعان میں جو خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سیدھا کر رہے ہیں، تو وہ کتنے ستارے تھے؟ 11. اور سورج اور چاند یہ مجھے سیدھا کر رہے ہیں. تو تعبیر میں، جیسا کہ آگے کوئی بات آئے گی تفسیر میں، تعبیر میں سورج اور چاند سے مراد تو حضرت یوسف کے ماں باپ ہوئے، اور 11 سے مراد 11 بھائی ہوئے. یہ تو بات آپ نے کہیں اور سنی ہوگی نا. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خواب میں بھی ستاروں کی شکل میں کیوں دکھایا؟ کیا اتنے برے ارادے کے باوجود، باپ کو پریشان کرنے کے باوجود، خیانت کرنے کے باوجود، کیا پھر بھی وہ ستارے ہی رہے؟ اور جب اس خواب کی تعبیر آئی سامنے، یہ وہ موقع ہے جس کا آج ہم جس سے گزر رہے ہیں، جب اس کی تعبیر سامنے آئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام، پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم سب کو لے آؤ، اور وہ سب کو لے بھی آئے، اور یوسف علیہ السلام پھر اپنے ماں باپ کے استقبال کے لیے اور اپنے سارے کنبے کو لینے کے لیے مصر سے نکلے، اور اچھے خاصے فاصلے پر جا کر ان کا استقبال کیا اور ان کو لے کر آئے. جب لے کر آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو پھر عزت کے ساتھ تخت پر بٹھایا، رفع ابویہ علی العرش، تخت پر ان کو بٹھایا. یہ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کا وہ اظہار ہو رہا تھا کہ بغیر کہنے کے سارے بھائی بغیر ماں باپ کے سیدھے میں گر پڑے، خروا لہ سجدا، سیدھے میں گر پڑے. اللہ تعالیٰ کا جلال اس طرح چمکا. تاہم حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو کہا کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو خواب و بچپن میں نے دیکھا تھا اور آپ کو سنایا تھا. تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ وہ اتنے برے کردار کے باوجود ستارے ہی رہے، اور جب کہا کہ یہ اسی خواب کی تعبیر ظاہر ہوئی تو اس وقت جو ستارے کہا تھا اب ان سے ستاروں کا ٹائٹل لے نہیں لیا. اس میں برادران یوسف کا جو اقرار اور جو معافی مانگنا ہے اس پر ذرا غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ گار کتنے ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اگر انجام کا وہ ان گناہ کے انجام سے بچ گیا تو اس سے ستارے کی روشنی جو ہے وہ چھینی نہیں جا سکتی. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو جو ستارہ ہے اس میں روشنی ہے، گو سورج چاند کی نہیں لیکن اس میں روشنی ہے. تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو خواب میں دیکھا کس طرح گیا؟ ستاروں کی شکل میں. اور اسی خواب کی تعبیر جب ظاہر ہوئی تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ والد اپنے والد کا کہ والد محترم یہ میرے اسی خواب کی تعبیر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال اس طرح ظاہر ہوا کہ اسی وقت وہ سیدھے میں گر پڑے، خروا لہ سجدا. تو اس میں کئی پہلو سامنے آتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے اور قرآن کی ان آیتوں سے گزرتے ہوئے ان کے کردار پر اس طرح کلمات نفرت جو ہیں وہ نہیں کہنے چاہیے جن کو خدا نے کسی بھی وقت میں ستاروں کی شکل میں دکھایا تھا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کے ہاں یہ شان کرم ہے، شان رحمت ہے کہ کوئی غلط کار، گناہ گار کتنے ہی غلط ارادے کے ساتھ کوئی کام کرے، لیکن اگر اس میں وہ کامیاب نہ ہو تو اس کے ساتھ چشم پوشی اسی طرح کرنی چاہیے جس طرح کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے ساتھ کی یا یوسف اپنے بھائیوں کے ساتھ کی. تو یہ جو واقعات ہیں
کہ وہ ستاروں کی شکل میں. کئی لوگ یہ سوال کر دیتے ہیں, کہتے ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے فلاں صحابی سے یہ کام ہوا, فلاں صحابی سے یہ کام ہوا, تو پھر بھی کیا صحابہ ستارے ہی رہے؟ کیا پھر بھی وہ ستارے ہی رہے؟ جب حضور نے فرمایا تھا صحابی کن نجوم, میرے صحابہ ستارے کی طرح ہیں, کہ جی یہ تو جنگ جمل میں یوں لڑے, صفین میں یوں لڑے, فلاں وقت یوں لڑے, اور طلحہ و زبیر نے پہلے بیعت کی تھی اور پھر وہ مخالف ہو گئے, کیا یہی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی غلط کا کتنی غلطی کیوں نہ کرے, لیکن اگر انجام اس کا بہتر رہا, انجام کا اگر وہ باتیں جاتی رہی, تو پھر مسلمان کو یہی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ستاروں سے ستارہ پن ہونا جا چھینا نہیں جا سکتا. اگر کوئی موقع تھا تو اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہلے ستاروں کی شکل میں دکھایا تھا, اب ان کو کسی ظلمت کے بادل میں, کسی اندھیرے بادل کی شکل میں دکھاتے ہیں, ان کا کردار یہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بچا لیا. اور بچایا کس طرح کہ جب بھائی نے ظاہر کر دیا کہ میں وہی یوسف ہوں, تو انہوں نے اب کوئی تعبیر غلط نہیں کی, اب کوئی غلط باتیں نہیں کی, اب کوئی بہانے نہیں کیے, اور یوسف کے سامنے بھی اور باپ کے سامنے بھی انہوں نے صاف صاف اقرار کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے رحیم ہیں, اتنے رحم والے ہیں کہ اگر مجرم کتنا ہی بڑا مجرم کیوں نہ ہو, اگر صاف دلی سے اقرار کر لے. اب دیکھیے یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ میں وہی یوسف ہوں, اور بھائیوں نے اسی وقت کہا کہ اللہ نے آپ کو چن لیا اور اتنے وہاں سے اتنے اونچے منصب پر پہنچایا اور ہم خطا کار تھے. جب اتنی بات ظاہر ہو گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے, حضرت یوسف نے ایک کلمہ بھی کہا ان کو کہ تم نے کیا کیا. کوئی شکایت کا کلمہ کیوں کوئی کہا؟ جب شکایت کی جائے اس کو کہتے ہیں شکایت یا گرا, تم نے ایسا کیوں کیا. اور جب شکایت کا معنی نہ ہو, ویسے ہی ذکر ہو کہ ایسا انہوں نے کیا تھا, اس کو کہتے ہیں ملامت. شکایت کا معنی تم نے ایسا کیوں کیا, یہ ایک بڑی سخت چیز ہے, تم نے ایسا کیوں کیا. اور اگر اتنا نہ کہا جائے تو کہیں کہ انہوں نے ایسا کیا, غلط کیا, اس کو کہتے ہیں ملامت. تو یوسف علیہ السلام کے ساتھ نے جب اپنے آپ کو ظاہر کر دیا اور انہوں نے اپنی جگہ اقرار کر دیا, تو یوسف کا پہلا کلمہ کیا؟ پہلا کلمہ لا تصریب علیکم اليوم, کہ شکایت و درکنار, شکایت تو درکنار, گرا تو درکنار, اور برائی تمہارا برائی کے ساتھ ذکر کرنا درکنار. لا تصریبہ, آج ملامت بھی نہیں. یعنی ملامت کا معنی کہ دوسرے درجے میں جو ذکر ہوتا ہے, پہلے درجے میں ہے شکایت اور دوسرے درجے میں ہے ملامت. اور عربی میں تصریب کہتے ہیں ملامت کو, الزام کو نہیں. الزام کے درجے سے درگزر کر کے پیچھے ہٹتے ہٹتے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں لا تصریب علیکم اليوم, آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں. اور یہ جملہ جو ہے یہ اتنا قیمتی ہے, اتنا قیمتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو استعمال فرمایا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, کس مکہ میں؟ جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حالات کو مختلف کروٹیں دیں اور مختلف مراحل دیے. ان سے سب گزر کر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے, تو اس وقت آپ کے جو مخالفین تھے اور آپ کے رحم و کرم پر تھے, آپ نے بھی ان کو یہ کہا, میں آج وہی بات کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں کہی تھی. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین اور سب نبیوں سے وہ حضرت یوسف کے اس جملہ کو نقل کرتے ہیں اپنے لیے بطور مثال کے. تو یوسف علیہ السلام کا اپنا مقام اور اخلاقی کردار اور حقیقی بلندی کس درجے کی ہوگی کہ خاتم النبیین ان سے مثال حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں اس میں یہ سورہ یوسف کو جب آپ پڑھیں تو اس کے قدم قدم پر ایسے مقامات آتے ہیں کہ جن کو ذرا سمجھنا ضروری ہے. مثلا
بھائیوں نے جب اقرار کر دیا اپنی خطا کا اور پھر اپنے باپ کا بھی حال بتایا کہ وہ تو غم میں گھل کر اس درجے کو پہنچ چکے اور ان کی بینائی جاتی رہی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ایک قمیض لے جاؤ میری اور والد کے آنکھوں پر ڈال دینا، چہرے پر ڈال دینا، ایک قمیض۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے سارے راز کھولے نہیں ہوتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کام کرتا ہے وہ اپنی حکمت کے ساتھ ان کو ایسی شکلیں دیتا ہے کہ وہ شکل لوگوں کے سامنے آئے یا نہ آئے اس کا ایک نظام حکمت جاری ہے۔ تو یہ قمیض کہاں سے تھی اور کس طرح یقین تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہ میرے والد کے چہرے پر آپ ڈالیں ان کو شفا ہو جائے گی، ان کو کیسے پتا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام بھی پیغمبر بھی تھے، وہیں ہم وہ انسان تھے، اور غیب کا علم تو اللہ کو ہے کہ ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ بات کیا تھی؟ اس میں کچھ اسرائیلی روایات ملتی ہیں، اور اسرائیلی روایات میں قاعدہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم اہل کتاب کو لا تصدقوا اہل کتاب ولا تکذبوہم، ان کی بات کو تم سچ بھی نہ کہو کہ پورا یقین ہو اور جھوٹ بھی نہ کہو، کیونکہ زیادہ روایتیں پہلے دور کی تو دور تورات کی اور واقعات اسرائیل کی، واقعات یعقوب کی ملے گی تو انہی سے۔ تو تم انکار کر دو تو ممکن ہے حقیقت کا تم انکار کر رہے ہو، اور اقرار کر لو تو ممکن ہے کہ انہوں نے وہ بات میں ایسی بات کر دی ہو کہ جو اقرار نہ کرنے کے لائق اور ایمان کے تقاضوں کے خلاف۔ فرمایا لا تکذبوا اہل الکتاب ولا تصدقوہم۔ ان میں ایک چیز ملتی ہے، پرانا واقعہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کے ساتھیوں نے آگ میں ڈالنا چاہا کہ ان کو آگ میں ڈالیں، تو ان کے کپڑے اتار لیے۔ جب ان کے کپڑے اتار لیے انہوں نے تو اپنے ذہن میں اپنے خیال میں حضرت ابراہیم کے کپڑے اتارے کہ اب آگ میں ڈالنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے جنت سے ایک لباس اتارا گیا قمیض کی صورت میں، وہ ابراہیم پر، تو جنت پہ تو آگ، جنت کو تو آگ نہیں لگتی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان روایات کے مطابق وہ قمیض ڈالا گیا جو جنت سے آیا تھا، اور اب ان کو پھر آگ میں ڈالا گیا اور آگ اثر نہیں کرتی تھی اور ابراہیم اسی طرح کھڑے۔ اب پتا تو کسی کو نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطنی طور پر لوگ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن ان کو وہ قمیض نظر نہیں آ رہی، لیکن ایسا لباس ڈالا گیا حضرت ابراہیم پر کہ ان کا پردہ بھی رہا، لباس بھی رہا، وہ جنت کا لباس تھا، آگ اسے قریب نہ جا سکی۔ اب سارے حیران ہیں کہ ابراہیم آگ میں اتارا ہے، آگ کے شعلے نظر آ رہے ہیں اور وہ اسی میں مسکرا بھی رہے ہیں، ان کو آگ اثر نہیں کر رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں کامیاب کیا، تو وہ قمیض جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہی رہی۔ انہوں نے اپنی وفات سے قبل وہ قمیض حضرت اسحاق علیہ السلام کو دے دی، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی وفات کے بعد وقت وہ قمیض یعقوب علیہ السلام یوسف کے بھائی کو دے دی، والد صاحب کو دے دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو وہ قمیض بہت عزیز تھی، تو اس روایات میں ملتا ہے کہ جس طرح وہ بہت باریک، وہ جنت کا لباس تھا، بہت باریک اور پتلا، اس کو لپیٹ کر ایک چھوٹی سی جیسا نلکی بنتی ہے، جس طرح آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگوں تعویذ باندھے ہوئے ہوتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ قمیض جو تھی وہ اس طرح اس کو لپیٹ کر ایک لکڑی کی صورت میں یوسف کے گلے میں لٹکایا ہوا تھا۔ بھائیوں کو اندازہ ہوا کہ یہ کوئی بات ہے کہ ہمارے بعد والد صاحب جو ہیں
وہ جانشین بنائیں گے یوسف کو ہی. سارے بھائی بڑے موجود ہیں لیکن وہ انہی گلے میں ڈالی ہوئی ہے. ان کو کوئی یہ وہم ہوگا یا کوئی اور. بار صورت یعقوب علیہ السلام نے وہ اپنے پاس نہیں رکھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کنویں میں اتارا تھا تو ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس کے کپڑوں پر خون لگا کر والد کو بتائیں اور جا کر کہیں کیا کرا حسین وہ کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ خون آلود قمیض ہے. تو جب انہوں نے وہ قمیض اتاری تو وہ جو نلکی سی حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں اس طرح لٹکی تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جس طرح ابراہیم کو آگ کے نیچے سے اللہ تعالیٰ نے بچایا اور لوگ سمجھ نہ سکے, وہ آگ کے نیچے تھے اور یہ کنویں میں تھے. تو وہ قمیض جو تھی وہ یوسف علیہ السلام پر آ گئی. اب یوسف علیہ السلام کو بھی اس وقت ممکن نہ بتایا گیا ہو کہ کیا ہے. سارے واقعات آپ نے سنے درمیان میں. پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام آگے پہنچے تو بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت جبریل امین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قمیض کا خاصہ بتا دیا ہو کہ یہ تو جنت کا وہ لباس ہے جو ابراہیم علیہ السلام پر اترا تھا جب ان پر یہ حملہ کیا گیا یا برائے ارادے سے اتارا گیا وہ, یا جو حضرت اسحاق کے پاس رہی یا یعقوب علیہ السلام نے تجھے پہنائی تھی. تو وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس محفوظ تھی. اس قمیض کے اثرات میں تھا کہ جو جنت کے اعمال ہیں وہ اس پر اترتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بھائیوں کے ساتھ کھل گئے اور بھائیوں نے بتایا کہ باپ والد صاحب تو تمہارے غم میں اپنی آنکھیں کھو بیٹھے ہیں, یا آنکھوں کا نور جاتا رہا یا روشنی جاتی رہی ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس قمیض کے بارے میں جبریل کے بتانے پر یہ یقین تھا اور کہا یہ میری قمیض لے جاؤ اور باپ کے چہرے پر ڈالو گی, وہ اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی. اب ہم ان پچھلے واقعات کو ذکر نہیں کرتے, کیوں؟ جتنی بات اللہ تعالیٰ نے بتائی اتنی تو ہم مانتے ہیں. جو روایات پیچھے چلی آ رہی ہیں وہ اسرائیلی ہیں, تاہم اتنی بات کا تو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جب یقین سے کہا تھا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا, میری یہ قمیص لے جاؤ اور باپ کی طرف ڈال دو, ان کو پورا یقین تھا. اور پیغمبر کو پورا یقین تبھی ہوتا ہے کہ جب خدا سے وہ بات ان کو بتائی جائے, خواہ وہ جبریل بتائے یا خدا خود بتا دے یا دل میں اتار دے. اتنے یقین سے یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے یا جبریل نے بتائی ہے. ادھر حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میری یہ قمیض لے جاؤ, اور جب وہ نکلے ہیں وہاں سے, کہاں سے؟ مصر سے. بھائی پھر آئے ہیں نا, کیوں؟ اب تو راز کھل گیا کہ یہ یوسف ہے, اور بات یہاں تک پہنچی کہ اب ماں باپ کو پورے کنبے کو لے آؤ, پورے کنبے کو لے آؤ. اور حضرت وہ لے کر چلے. تو اس میں یہ رکاوٹ تھی کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی لوٹ آئے تو پھر تاریخ یہ کہے گی کہ یعقوب آئے خود. اگر بینائی نہ لوٹے تو پھر تاریخ کہے گی کہ ان کے بیٹے ان کو لے کر آئے. جب یہ وہ بیٹے لے کر آئے ملانے کے لیے جنہوں نے جدا کیا تھا, یہ یوں ہی ظالم تھے جنہوں نے کہ جدا کیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ ان جدا کرنے والوں کو, وہ برا ارادہ کرنے والوں کو پھر بیٹے اور باپ کو ملانے کا شرف اور عزت حاصل ہو. تو یوسف علیہ السلام بھی اس بات کو سمجھے تھے. انہوں نے کہا یہ میرا قمیض لے جاؤ اور واقعی پہناؤ. مطلب یہ تھا کہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں, وہ خود آئیں اور ان کے اوپر یہ شرف نہ اترے کہ انہوں نے باپ کو بیٹے سے ملایا یا بیٹے کو باپ سے ملایا. جدا کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا شرف عطا نہیں فرماتے.
تو جب یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ تم جاؤ، یہ عمل کہاں سے شروع ہوا؟ مصر سے، کہ تم جاؤ اور ان کو لاؤ. اور ادھر یعقوب علیہ السلام اپنے نابینا ہونے کی حالت میں یا جس درجے میں وہ معذور تھے اس حالت میں وہاں بیٹھے تھے، تو انہوں نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں کا انی لاجد یا یوسف، کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. نہیں، ادھر سے قمیض حرکت میں آتی ہے اور قمیض جو بادہ ہوتا ہے کرے گی، حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس کی خوشبو تیز ہوتی دکھائی دے گی. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ تم مجھے یہ نہ کہو کہ میں یہ پچھلا جو غم تھا یوسف کا اور میں اسی غم میں جو گھلتا جا رہا تھا، یہ اسی میں ہی میں یہ بات کہہ رہا ہوں، اور میرے جو انتظار تھی کہ خدا کی اور مجھے ملائے گا، وہی میری انتظار کی گھڑیاں جو ہیں اب میرے سامنے وہ خوشبو میں بدل کر سامنے آ رہی ہیں. تم یہ نہ کہو، تو میں اس کی خوشبو پا رہا ہوں. اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جوں وہ قمیض والے لانے والے قریب ہوتے گئے تو یعقوب علیہ السلام پر اس کے اثرات روشن ہوتے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ان واقعات میں یہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا تو اور کہا کہ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. قالوا، اب بھائیوں نے اعتراف کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اونچا کیا، آپ کو درجہ دیا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم تھے خطا کرنے والے. فوراً حضرت یوسف نے کہا لا تصریب علیکم اليوم، تم پر اب کوئی ملامت بھی نہیں، یعنی شکوہ شکایت گرا یا سوال تو درکنار، اب اس کا ذکر بھی اب ملامت لا تصریب علیکم اليوم، تم پر کوئی ملامت نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. جب یہ کہا کہ تم پر کوئی ملامت نہیں، یعنی میرا اب حق نہیں تم پر، میں تم پر یہ نہیں کہوں گا تم نے میری حق تلفی کی یا مجھے آزردہ کیا تو میرا حق تم پر کوئی بات نہیں، کوئی ملامت لا تصریب علیکم اليوم، میرا تم پر میری طرف سے کوئی ملامت نہیں. یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں یہ بات جو ہے کہ میں اب چھوڑ دوں بھائیوں کو، برا بھلا نہ کہوں. کوئی دنیا دار ہوتے تو دنیا دار قسم کا کوئی شخص ہوتا تو وہ اسی وقت قید کر لیتا کہ یہ تو میرے قاتل ہیں، اب ان کو پھانسی پر لٹکایا جائے. ہر قسم کے اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، لیکن انہوں نے کہا اب ملامت بھی نہیں، لا تصریب علیکم اليوم. تو یہ بات جو تھی یوسف علیہ السلام کے دل میں کس نے ڈالی؟ اللہ نے. تو یوسف علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں کہ بھائیو، میں جو تم پر اب یہ محبت کی نظر ڈال رہا ہوں اور خونی رشتہ مجھے تمہارے اسی خونی تعلق پر کہ تم میرے باپ کے بیٹے ہو، اس لائن پر مجھے اتارنے والا اور اس محبت میں مجھے لانے والا کون ہے؟ اللہ. تو میرے دل میں یہ جو رحم کا جذبہ پیدا ہوا ہے وہ پہلے رحم صادر ہوا ہے خدا سے، رحم صادر ہوا خدا سے اور میرے دل میں اترا اور میں نے اس جذبے کے ساتھ کہا لا تصریب علیکم اليوم. تو اس کو میرا کمال نہ سمجھو، اس دینے والے کا سمجھو جس سے میرے دل پر یہ بات ڈالی. تو جب کہا نا لا تصریب علیکم اليوم تو ساتھ کہا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے. اللہ کو یاد کیا وہ ارحم الراحمین، اس کے رحم کا ایک اثر تھا، اس کے رحم کی ایک جھلک تھی، اس کے رحم کا ایک جلوہ تھا جو مجھ پر آیا اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں لا تصریب علیکم اليوم. یعنی اس کو بھی یوسف علیہ السلام اپنا کردار نہیں کہہ رہے کہ دیکھا ہم نے معاف کر دیا یا نہ، دیکھا ہم نے تمہیں معاف کیا یا نہیں.
اس کو اپنا کردار وہ نہیں کہہ رہے، کہتے کہ یہ اس کے ارحم الراحمین کی ایک جھلک تھی جو میرے دل پر آئی اور میں نے تمہیں یہ کہہ دیا میں کیا ہوں۔ یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے، اللہ معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، وہ رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کب بخشتا ہے؟ یہ مسئلہ آپ حضرات کو پہلے سے معلوم ہے کہ جس کا حق باقی ہو نا، جس کا حق ہو، اگر وہ اپنے حق کو معاف کرتا ہے اور وہ بخشتا ہے تو پھر وہ بھی بخشتا ہے۔ تو پہلے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں معاوضہ نہیں کرتا، لا تصریب علیکم اليوم، وہ شکایت درکنار، ملامت بھی نہیں۔ تو پہلے انہوں نے بخشا، جب انہوں نے بخشا تو پھر خدا بخشے، پھر کہا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں بخشے۔ تو اللہ تعالیٰ حق کسی کا تبھی اس کو معاف کرتا ہے کہ جس کا تو تھا وہ خود معاف کرے۔ نہیں سمجھے؟ اس کی مثال یوں سمجھو کہ جب یہی بھائی پہنچتے ہیں اپنے باپ کے پاس تو باپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے معافی خدا سے مانگی، ہم سے غلطی ہوئی، تو باپ نہیں کہتا کہ میں معاف کرتا ہوں، انہوں نے کہا میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کروں گا، دوسرے وقت پر ڈال دیا کہ میں کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو شاید یہ احساس ہو کہ جس کو انہوں نے تنگ کیا اور جس کو انہوں نے پریشان کیا اور جس کو کنویں میں لٹکایا اور جس کو مختلف مراحل سے گزرنا پڑا اور اس پر جو حالات گزرے، اصل مظلوم تو وہ ہے۔ تو جب تک وہ معاف نہ کرے میں معاف کیسے کروں؟ کہا میں کروں گا، لیکن وقت کا انتظار کیا کہ اس کی طرف سے بھی کوئی خبر تو پہنچے نا کہ اسے معاف کیا یا نہیں۔ تو بھائیوں کے سامنے یوسف علیہ السلام کا معاملہ اپنا تھا، انہوں نے فوراً کہا لا تصریب علیکم اليوم، لیکن والد نے یہ نہیں کہا، ان کا سأستغفر، ان قریب ایک وقت آئے گا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ وقت کب آئے گا؟ ممکن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذہن میں یہ ہو کہ تہجد کے وقت بخشوں گا اللہ تعالیٰ کے دور کہ یا اللہ اس کو بخش دے، یا اور کہ جمعے کا یا کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے ہفتے میں کوئی، اس وقت میں کہوں گا۔ تو ایک یہ بھی ہے کہ وہاں سے اطلاع آئے گی کہ یوسف نے بخشا تو میں آگے کہوں گا بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہ ارحم الراحمین، اور بتا دیا کہ وہ ہے ہی معاف کرنے والا۔ تو خود جو معاف کیا اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ میں کیا ہوں، یہ اسی کی طرف سے جو اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میرے اس قمیص کو، فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي، تو والد کے چہرے پر اس کو ڈالنا، یات بصیرہ، اس کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی۔ تو یوسف علیہ السلام کا یہ کہہ دینا علم قطعی کے درجے میں وہ تبھی ہے کہ ان کو یا جبریل نے بتایا ہو یا خدا نے خود بتایا ہو، یات بصیرہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ متفق علیہ ہے کہ علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام قطعاً علم غیب نہیں جانتے، ان کو یہ نہیں پتا کہ باپ کی آنکھیں لوٹ آئیں گی اس قمیص سے۔ یہ پتہ جو دے رہے ہیں وہ اللہ کے بتانے سے دے رہے ہیں کہ ان کو فرشتے نے یا وہی سے پتہ چل گیا۔ تو اتنے قطعی درجے میں کہہ دیں کہ ایسا ہوگا، کوئی بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا نبی یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ علم غیب خاصہ خدا کا ہے، علم غیبی کس نبی جانت بجز پروردگار، علم غیب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو حضرت یوسف کس طرح یقینی طور پر کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ڈال دو باپ کے چہرے پر یات بصیرہ، وہ آنکھوں والا ہو جائے گا۔ یہ تبھی ہو سکتا ہے کہ علم یقین ہو، اور علم یقین حاصل ہوتا ہے وہی سے یا خدا کے بتانے یا جبریل کے آنے سے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي یات بصیرہ، وہ آنکھیں دیکھا ہو جائیں، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، تم اپنے سب گھر بار کو لے کر آ جاؤ، سب گھر بار کو لے کر آ جاؤ۔ مطلب یہ تھا کہ یعقوب کا ایک بڑا گھرانہ تھا، یعنی وہاں یہ جو بھائی تھے یہ سارے اولاد والے تھے، بلکہ اولاد در اولاد بھی ہوگی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام گھر کے بڑے تھے، گھر کے بڑے تھے۔ تو
گھر کے کنبے کے کل افراد جو ہیں وہ مفسرین مختلف لکھتے ہیں. اکثر روایات میں ہے کہ 93 یعنی 100 سے 7 کم یہ 93 افراد کا قافلہ تھا جو اولاد یعقوب تھی اور جو وہاں سے نکلے اور کہا کہ سب کو لے کر آؤ. مطلب یہ تھا کہ پہلے تو تم قحط زدہ تھے کہ قحط کے مارے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا. یہ یعنی یہ جہاں کنعان میں یعقوب علیہ السلام تھے اور ان کو جس نے آ کر بشارت دی تھی، جس نے آ کر بشارت دی اور وہ قمیض پہنایا اور ان کی آنکھیں بینا ہو گئیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بلندی کی وجہ سے اور خاندانی بزرگی کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ یہ بڑا نیک ہے یا ہمارے لیے مبارک ہے. آنکھیں بھی آ گئیں، یوسف کی خبر بھی آ گئی، تو جی چاہا کہ میں اس کی کچھ دعوت کروں. انعام کے طور پر کچھ تو کوئی انسان کرتا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 دن سے ہمارے گھر میں، پورے کنبے گھر میں کہیں آگ نہیں جلی چولہے میں، ہم قحط زدہ ہیں، قحط کے اثرات ہم پر ہیں. مطلب کیا تھا کہ اب میں تمہیں کیا تحفہ دوں؟ تو تم اتنی بڑی خبر سنا دی یوسف ہے اور آنکھیں بینا، جو شخص جس کی آنکھیں نہ رہی ہوں اور آنکھیں بینا ہو جائیں، کیا یہ تھوڑا انعام ہے؟ ادھر یہ انعام ہو گیا اور ادھر وہ. تو یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں اب انعام کے طور پر تمہیں صرف یہی دے سکتا ہوں ایک دعا کہ جب موت کا وقت آئے تو سکرات کی سختیاں، جب موت کا وقت آتا ہے تو روح کے نکلنے کے وقت جو سختیاں سامنے آتی ہیں اور جس طرح یہ روح نکلتی ہے تو اللہ سکرات موت میں تیری مدد کرے اور سکرات موت تیرے لیے آسان ہو جائیں. میری طرف سے یہی تمہارے لیے وہ انعام یا جو بھی اس کو کہیں کہ تم نے اگر اچھی خبر دی. اب جس طرح ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ منہ میٹھا کراؤ کہ جی خبر اچھی آ گئی ہے، تو ہمارے گھر میں 7 روز سے آگ نہیں جلی، ہم قحط زدہ لوگ ہیں. میں اچھی خبر لانے والے تجھے اگر کوئی اور تحفہ نہیں دے سکتا، ہدیہ نہیں دے سکتا، تو یہ دعا دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سکراتوں پر. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب وہ بیٹے پھر آئے اور انہوں نے کہا کہ اب سارے کنبے نے وہاں چلنا ہے، صرف ماں باپ نہیں، سارے کنبے نے. تو مطلب یہ تھا کہ قحط زدہ لوگ جو قحط میں مارے ہوئے تھے ان کا قحط گیا، اور جو جدائی کے غم میں اٹھائے ہوئے تھے ان کی جدائی گئی، اور جن کی آنکھیں گئی ان کی آنکھیں آ گئی. کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ خدا تعالیٰ کے احسانات کا وہ دائرہ کھینچا کہ ہر ایک چیز بدل رہی ہے. تو فرمایا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ کہ گھر کے سارے افراد کو لے آنا. اس کا معنی کیا تھا کہ اب پورا نقل وطنی ہوگی، وطن نقل ہو گیا، یعنی عورتیں بچے سارے ڈال کر 93 کے قریب یا 90-80 جتنے بھی تھے ان سب کو لے آؤ. اس کا مطلب یہ تھا کہ اب وہاں کی بجائے تم یہاں رہو گے، تو مصر میں تم پر کوئی پابندی نہیں. شاہی خاندان وہ تمہارے استقبال کے لیے نکل آ رہا ہے. تو 400 کے قریب آدمی استقبال کے لیے نکلے تھے جب یعقوب علیہ السلام مصر آ رہے ہیں اپنے 93 افراد کے قافلے کے ساتھ، اور ان میں خود عزیز مصر حضرت یوسف تھے. وہ سارے دربار کے لوگ حیران تھے کہ عزیز مصر کس کے استقبال کے لیے جا رہا ہے، اور پھر ان کو لے کر خود آئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں، کہ تاکہ یہ نہ کہے کہ حضرت ماں باپ یا وہ خود آئے، نہیں، یوسف لینے گئے. گو وقت کے تقاضے کے مطابق وہ گھر تک نہیں لیکن یہاں وہ لینے آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لینے کے لیے آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کو لے کے دعویٰ کہا کہ اب تم مصر میں داخل ہو جاؤ. یعنی اس کا معنی یہ کہ خود وہ
خود وہ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے. ایک حد تک شہر سے باہر گئے ہوئے تو کہا اب تم شہر میں داخل ہو جاؤ. اور جب شہر میں داخل ہوئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال چمکا. کس طرح کہ دیکھتے ہی ماں باپ تو ان کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اونچا بٹھایا. کہاں بٹھایا؟ اونچا. اس سے پتہ چلا، ذرا غور کرو کہ اونچا کرنے میں، کسی چیز کو اونچا کرنے میں اس کی عزت ہے. اگر معاشرے کے مطابق اور وقت کے تقاضے کے مطابق عزت نہ ہوتی تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہیں تخت پر بٹھانے کی کوئی ضرورت تھی؟ معلومہ معاشرہ بھی سمجھتا تھا کہ اونچا کرنا عزت ہے. ورنہ بادشاہ کے بیٹھا ہے اور ان کے سامنے سارے بیٹھے، بادشاہ چلو خود نیچے آ جائے، برابر کا ہو کر بیٹھ جائے، یہ تو اور بات ہے. لیکن ان کو اونچا کرنا یہ عزت ہے یا نہیں؟ تو آج جو لوگ، ہمیں بعض اوقات مسجد میں ہم ہوتے ہیں تو نمازیوں میں کئی ایسے نمازی آ جاتے ہیں جو کہلاتے ہیں کہ ہم عرب ہیں، عرب کے رہنے والے ہیں. قرآن شریف پڑھتے ہیں اور قرآن شریف پڑھنے کے بعد سر کے نیچے رکھ کر سو جاتے ہیں، بعض اوقات لیٹ جاتے ہیں. ان کو کہا جائے کہ یہ کتاب جو ہے اس کو اونچا کرو، اس کی عزت ہے. کیسے اونچا کرنے میں؟ یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، کتاب ہدایت ہے، ہم اس پر عمل کریں. یہ جو اس کا ظاہری جو ادب ہے کہ اونچا کرتے ہیں، باریوں میں رکھتے ہیں، غلاف میں رکھتے ہیں، یہ کیوں رکھتے ہیں؟ ایسی باتیں یہ کہتے ہیں یا نہیں؟ اور وہ حج کے موقع پر بھی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ خانہ کعبہ میں بھی قرآن پڑھتے ہوئے وہ قرآن کی تعلیمات کا تو ادب کرتے ہیں، لیکن جو مصحف ہے جس میں لکھا ہوا ہے اس کا احترام اتنا نہیں کرتے اور کہتے کہاں ہے. میں توجہ دلاتا ہوں کہ جب یوسف علیہ السلام کا اپنا ذہن بھی ہے اور یہ بھی پیغمبر ہے اور جس کو بٹھا رہے ہیں اوپر وہ بھی پیغمبر ہے، تو یہ عزت دینے کے لیے بٹھا رہے تھے یا ویسے وہ بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی؟ عزت دینے کے لیے. تو اگر ماں باپ کی عزت اس طرح ہو سکتی ہے کہ اونچا کرنا ان کی عزت، تو کیا اللہ کی کتاب کی بھی اتنی عزت نہیں کہ وہ الباری میں اونچا کر کے رکھا جائے اور جو پاؤں کے برابر نہ رکھا جائے جہاں تم لیٹتے ہو؟ تو قرآن کے جو واقعات ہیں یہ ہے قصہ، اصل و قصد ہے، لیکن اس کے ضمن میں بعض ایسی باتیں آ جاتی ہیں کہ جو ہمارے لیے مسئلہ بن گئی. ہم نے کہا کہ قرآن کو ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے، اس کو نیچا نہیں رکھنا چاہیے. کیسے؟ جیسے یوسف نے سمجھا کہ ماں باپ کو اونچا بٹھانا ہے، برابر نہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوا تو بے اختیار بھائیوں کو کہا کسی نے نہیں کہ اب تم حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ جو دربار میں جو شان ہے بادشاہ کی کہ وہ وزیر مصر ہے، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، دو دفعہ مشکلات سے نکالا. دو دفعہ کس طرح؟ کنویں سے نکالا. کنویں سے جب نکالا اللہ تعالیٰ وہ غلام بن کے وہ جو لے جائے گئے تو وہ منڈی لگی جس میں غلام بیچے جاتے تھے. تو یوسف علیہ السلام کو خریدا کس نے؟ شاہی دربار کے ایک فرد نے حضرت یوسف کو خریدا. تو کنویں سے نکالا اور پہنچایا دربار میں. کیا شان ہے؟ ذرا توجہ کریں. نکالا کنویں سے اور پہنچایا دربار میں، اور پھر ایک دفعہ پھر یوسف کو قید میں ڈالا. جب زلیخا نے الزام لگایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا. جب قید میں ڈالا گیا تو وہاں پھر وہ لمبی بات ہے کہ وہاں جو قیدی تھے ان کے ذریعے پہنچی اور بادشاہ کو خواب آیا کہ قید کی حالت میں 7 پتلی دبلی گائیں جو ہیں وہ کھا رہی ہیں، پتلی گائیں دبلی گاؤں کو کھا رہی ہیں. اور پھر جا کر پتا تو یوسف کو جو قید سے نکالا گیا دوسری دفعہ تو پھر کہاں پہنچے؟ پھر بادشاہی دربار میں. پہلی دفعہ قید سے نکالا گیا کنویں سے، اور جب خریداروں کی منڈی لگی تھی اس میں پھر دربار میں پہنچ گئے. پھر ایک دفعہ پھر وہ قید میں آئے کسی اور عنوان سے اور پھر وہاں سے نکالا گیا تو پھر اب دربار کیا خود بادشاہی پر پہنچ گئے. پہلی دفعہ دربار میں پہنچے، دوسری دفعہ خود بادشاہ ہو گئے، وزیر مصر ہو گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ان پر ہوئے. اب اس طرف توجہ کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے
حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ دوبارہ اب جب وہ دوبارہ بادشاہی پر آ گئے اور پھر اللہ تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کا جلال یوں ظاہر ہوا کہ ان کی تو شان ہوئی بادشاہی کی، اور وہ جو تھے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے آ گئے اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے اور ہم غلط کار تھے۔ تو جب ماں باپ بھی آگے سارے، تو پھر یہ سارے بھائی جو تھے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کو دیکھ کر کہ جب وہ جو چاہے کرے اس کا کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں، تو خرو لو سجا سیدھے میں گر پڑے۔ اب وہ تو سیدھے میں گر پڑے جلال دیکھ کر کہ دیکھو جو ہمارا معصوم تھا جسے ہم نے حسد کیا وہ اس مقام پر، لیکن ماں باپ کا سیدھا جو تھا یا خاص طور پر باپ کا سیدھا، وہ ممکن ہے یوسف کو نہ ہو، سیدھے کا وقت ایک ہی ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکر میں گر پڑے جس کو سیدھا شکر کہا جا سکتا ہے۔ تو سیدھے کا ایک ہی وقت ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام تو سیدھا شکر کے طور پر، اور وہ اللہ تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوا اس طور پر سارے سیدھے پڑے ہیں۔ اور کہتے ہیں بعض روایات کے مطابق یوسف علیہ السلام کی والدہ اپنی جو تھی راہیل وہ فوت ہو چکی تھی، اور اس کی بہن کے ساتھ پھر یعقوب علیہ السلام نے شادی کر لی تھی جس کا نام تھا لیا، تو وہ اس نے پھر پالا تھا یوسف علیہ السلام بنیامین کو۔ بنیامین کی پیدائش کے وقت کہتے ہیں کہ وہ ماں فوت ہو گئی تھی، تو اس کو پالا تھا پھر اس کی خالہ نے جس کے ساتھ حضرت یعقوب نے نکاح کیا، تو وہ دوسری تھی۔ لیکن مفسرین لکھتے کہ ظاہر قرآن میں یہ ہے کہ وہ اپنی ماں تھی، لیکن ہم اس پر اصرار نہیں کرتے، روایات دونوں طرح۔ اب رفع ابویہ علی العرش، وہ عرش پر تھے، ان کو تخت پر بٹھایا گیا اور یہ سارے سیدھے میں گر پڑے۔ تو اب یہ تعویل جو ہے نا یہ بڑا غور طلب ہے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے پھر کس طرح وہ خود جھکتے ہیں، یعنی بھائیوں نے تو سجدہ کر دیا، باپ نے شکر کا سجدہ کیا، والدہ باپ کے ساتھ تھی، وہ دونوں تخت پر بیٹھے تھے، تو حضرت یوسف پر خود کیا بات گزر رہی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اس کا بھی ذکر آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے چند 7-8 سطروں کی بات کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعبیر الاحادیث، اے میرے پروردگار تو نے مجھے بادشاہی بھی دی اور علم وہ دیا تعبیر احادیث کہ ہر بات کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ تعبیر احادیث کا معنی، احادیث کا معنی ہے باتیں، احادیث کا معنی ہے باتیں، امور یا واقعات، اور تعویل کا معنی ہے کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ کہ باتیں بہت ہی ہوتی ہیں لیکن ہر بات ٹھکانے لگے، ان باتوں کے ٹھکانے معلوم کرنا ہر کسی کا کام نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو یہ علم دیتے ہیں کہ باتیں تو ہوں لیکن ان کے ٹھکانے معلوم کیے ہوئے ہوں، اس کو کہتے ہیں تعبیر الاحادیث۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ یہ دعا تو آئے گی پھر اگلے درس میں انشاءاللہ، کیونکہ چند سطریں آگے ہیں، میں اسی پر ختم کرتا ہوں کہ حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ، جب بشارت دینے والا آیا یعقوب کے پاس مصر سے، القاء علی وجہہ، اور اس نے قمیض ڈالی اب کے چہرے پر، فَارْتَدَّ بَصِيرًا، اور وہ روشن ہو گئی ان کی آنکھیں، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، تو یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب نے اپنے ساتھیوں کو جو وہاں لوگ تھے یا جو ہمسائے تھے ان کو کہا أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ، کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس میں صرف ایک چھوٹا سا نقطہ ہے وہ یاد رکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کو اجمالاً پتہ تھا کہ یوسف زندہ ہے، اجمالاً پتہ تھا اللہ پھر ملائے گا، اجمالاً پتہ تھا ہمیں صبر کے بہت سے امتحانات میں گزرنا ہے، اجمالاً پتہ تھا کہ اس کے لیے میری بینائی بھی جاتی رہے گی، اور اجمالاً پتہ تھا جب وہ بنیامین کو بھی چھوڑ کر آئے تھے
تو یہ سارا اجمالاً پتہ تھا